إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا. اکابرین قوم ملت، نوجوانان قوم، معزز حاضرین جمع، اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے پوری انسانیت پر احسان کیا کہ دنیا میں جو مختلف قسم کی برائیاں تھیں ان برائیوں کا خاتمہ اسلام کے ذریعے ہوا. دنیا میں جو مختلف قسم کے مظالم مختلف طبقات پر ڈھائے جا رہے تھے ان مظالم کا خاتمہ اسلام کے ذریعے ہوا. آپ ذرا غور کیجئے کہ جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا، اس زمانے میں عورت کس قدر مظلوم تھی. عرب کے ہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کسی عورت کو وراثت میں حصہ ملے. ان کے ہاں وراثت صرف اس کو ملتی تھی جو بالغ اور جوان بیٹے ہوا کرتے تھے. بچوں اور عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی. ان کی سوچ یہ تھی کہ وراثت اسے ملنی چاہیے جو میدان جنگ میں تلوار اٹھاتا ہے، جو کماتا ہے، جو اپنے قبیلے اور خاندان والوں کی حفاظت کر سکتا ہے. مگر یہ بچے تو کسی کام کے نہیں، یہ عورتیں تو ان کاموں میں ہرگز کام نہیں آتی، تو پھر انہیں وراثت ملنے کا کوئی مطلب نہیں. اس لیے زمانے جاہلیت میں عرب کے یہاں عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. یہودیوں کے ہاں بھی یہی سسٹم تھا کہ بیوی کو شوہر کے مال سے وراثت نہیں ملتی تھی، بیٹی کو باپ کے مال سے وراثت نہیں ملتی تھی، ماں کو بیٹے کے مال سے وراثت نہیں ملتی تھی، یعنی عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا. اس زمانے کی مشہور تہذیب یونانی تہذیب تھی. یونانی تہذیب میں وراثت کا نظام کئی مراحل سے گزرا. پہلے مرحلے میں ان کے یہاں بھی یہی بات تھی کہ سب سے بڑے بیٹے کو وراثت دی جاتی تھی. اس کے بعد پھر ان کے ہاں اس نظام میں تبدیلی ہوئی اور سارے بیٹوں کو برابری کے ساتھ وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، مگر عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، نہ عرب کے ہاں، نہ یہودیوں کے ہاں، نہ یونانیوں کے ہاں. اللہ رب العالمین نے اس ظلم کے خلاف اسلام کے نظام کو بالکل لوگوں کے سامنے کلیئر کیا. رب العالمین فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جس کو اس کے والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اس میں مردوں کا حصہ ہے، اور والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بالکل یہ واضح کر دیا کہ مردوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا اور عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا. اسلام میں 15 قسم کے مردوں کو وراثت میں حصہ مل سکتا ہے، یعنی وہ وراثت کے امیدوار بن سکتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہ حقدار بھی بن جائیں. بعض حالات میں حقدار بن سکتے ہیں
اور بعض حالات میں وہ حقدار نہیں بن سکتے، لیکن امیدوار مرد وارثین کی تعداد 15 ہے، اور جو عورتیں وراثت میں حصہ پا سکتی ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حالات میں ان کو حصہ مل سکتا ہے، بعض حالات میں ان کو حصہ نہیں مل سکتا ہے، وہ وراثت کی امیدوار ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر صورت میں وہ حقدار ہوں۔ گویا کہ 15 قسم کے مرد اور 10 قسم کی عورتیں وراثت کی امیدوار ہیں، ٹوٹل تعداد 25 ہوتی ہے۔ اب اگر وارثین کی حیثیت سے صرف سارے مرد اکٹھا ہوتے ہیں، یعنی یہ جو 15 قسم کے مرد ہیں سب کے سب پائے گئے، تو ان میں سے صرف 3 کو وراثت ملے گی، باپ، بیٹا اور شوہر۔ اسی طریقے سے اگر یہ 10 قسم کی عورتیں وراثت کی امیدوار ہوتی ہیں، اگر یہ ساری عورتیں اور صرف عورتیں جمع ہوتی ہیں وراثت کے لیے، تو ان میں سے 5 قسم کی عورتوں کو وراثت میں حصہ ملے گا، وہ ہے ماں، بیٹی، پوتی، بیوی، سگی بہن۔ اور اگر یہ سارے لوگ جمع ہو جائے، یعنی سارے مرد جمع ہو گئے اور ساری عورتیں جمع ہو گئی جو وراثت کی امیدوار ہیں، تو ان میں سے صرف 5 کو وراثت ملے گی۔ اگر یہ ٹوٹل 25 اگر جمع ہو جائیں تو صرف 5 کو وراثت ملے گی، ماں، باپ، بیٹا، بیٹی اور بیوی یا شوہر، یا تو بیوی زندہ ہوگی یا شوہر زندہ ہوگا، تو ان دونوں میں سے ایک۔ اس طریقے سے اگر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ان 5 لوگوں کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ گویا اس سے یہ پتا چلا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو وراثت سے محروم نہیں ہو سکتی ہیں، وہ 3 عورتیں ہیں جو وراثت سے کسی بھی حال میں محروم نہیں ہیں، ماں، بیٹی اور بیوی۔ ان کا حصہ بعض حالات میں کم اور بعض حالات میں زیادہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ کسی بھی حال میں وراثت سے محروم نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے اس مال میں مردوں کا حصہ ہے۔ پھر آگے کہا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور جو مال والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اگر عورتوں کو حصہ نہیں دیتے ہو تو یہ ظلم ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے کہ اگر مال زیادہ ہوگا تو عورتوں کو دے دیں گے، کم ہوگا تو نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کلیئر کر دیا کہ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ مال زیادہ ہو یا کم ہو، ہر حال میں جس طریقے سے مردوں کو وراثت ملے گی اسی طریقے سے عورتوں کو بھی وراثت ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وراثت میں حصے داری جو ہوگی، وراثت کو جو تقسیم کیا جائے گا منمانی تقسیم ہوگی، جو چاہے جس طرح تقسیم کر دے۔ کہا نہیں، نصیب مفروضہ، یہ مقرر کردہ حصہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں کسی کو ہیر پھیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آگے پیچھے کرنے کی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، منمانی تقسیم کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو حقدار ہیں ان کو بھی بیان کر دیا ہے، اور جتنا حصہ ان کو وراثت میں ملنا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں وراثت کے احکام کی جو تفصیل ہے، شاید کسی حکم کی تفصیل، کسی شرعی مسئلے کی تفصیل اس قدر قرآن میں آئی ہو، بالکل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ جب بیٹے، بیٹی، ماں باپ کا حصہ بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس بات پر ختم کیا۔ غور کیجئے، رب العالمین فرماتا ہے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے یہ تم کو پتا نہیں، اس لیے یہ جو تقسیم ہے، وراثت کے جو حصے بیان کیے گئے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اس اللہ کی طرف سے جو غایت درجہ علم والا ہے، غایت درجہ حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہ حصے حکمت سے لبریز ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس کے بعد فوراً میاں بیوی کے کتنے حقوق ہیں ایک دوسرے کے مال میں، ان حقوق کو بیان کیا اور کچھ دوسرے لوگوں کے حقوق کو بیان کیا۔ اس آیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ختم کیا ہے اس پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ غائب درجہ علم والا، غائب درجہ بردبار ہے۔ اگر کوئی وراثت کی تقسیم میں غلطی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سزا دے دیتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ غائب درجہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ اس کے بعد ان حصوں کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کا تعلق احکام سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو ان حدوں کو ہمیں تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور حدود کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے روکتا ہے، تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا طریقہ بتایا ہے، لوگوں کا حصہ بتایا ہے، ان سے تجاوز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے مقرر کردہ حدوں کو تجاوز کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اطاعت و فرما برداری کرنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے اور نافرمانی کرنے والے کو جہنم سے ڈرایا ہے۔ تو اگر جس میں صرف طاعت ہی طاعت پائی جاتی ہے وہ یقیناً جنت کا حقدار ہے، اور جس میں صرف معصیت اور نافرمانی ہی پائی جاتی ہے وہ یقیناً جہنم کا حقدار ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ مگر جس میں طاعت بھی ہے، معصیت بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور کبھی نافرمانی بھی کرتا ہے، تو ایسے آدمی میں دو سبب پایا گیا، طاعت جو جنت میں داخلے کا سبب ہے، نافرمانی جو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جب دونوں سبب پایا گیا تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے جہنم میں ڈال کر اسے سزا دے اور پھر اسے جنت میں داخل کرے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیں ہیں، ان حدوں کو ہمیں تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ وراثت کا طریقہ جو اس حکمت والے، غائب درجہ حکمت والے، غائب درجہ علم والے رب نے مقرر کیا ہے، اسی کے مطابق وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد، معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی جو تقسیم کی ہے، جو حصے مقرر کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے، لہذا اس میں کسی طرح کا کوئی خلل اور نقص نہیں ہو سکتا۔ لہذا کسی کو اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے
کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے، اس حکم کو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ حکم سیٹ نہیں کھا رہا ہے، ہمارے گاؤں یا ہمارے شہر کے مطابق یہ حکم صحیح نہیں لگ رہا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ یقیناً برحق ہیں، لیکن اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی تطبیق میں، اس کو اپلائی کرنے میں اس سے کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف بھی کر دے۔ ایسا شخص کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ نافرمان ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم نہایت ہی حکمت کے ساتھ کی ہے۔ مردوں کو عموماً اکثر حالات میں عورتوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا ہے، اس لیے کہ مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان پر گھر کے اخراجات ہیں، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب شادی کریں تو عورتوں کو مہر دیں، جبکہ عورتوں پر گھر کے اخراجات کی ذمہ داری نہیں ہے، عورتوں کو مہر دیا جاتا ہے، وہ مہر دیتی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اسلام نے عام طور پر عورتوں کو مردوں کا آدھا حصہ دیا ہے، اگر وہ اسی درجے کی ہوں تب۔ ہاں، بعض حالات ایسے ہیں جس میں عورتوں کو برابر بھی حصہ ملا ہے، لیکن عام طور پر عورتوں کا حصہ مردوں کے مقابلے میں آدھا ہے، اور یہ بھی رب کی حکمت ہے۔ معزز سامعین، اگر عورتوں کو وراثت میں مال ملتا ہے تو وہ عورت جس کو وراثت میں مال ملا ہے وہ اس کی فل مالک ہے، وہ اس میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرے گی، وہ نہ اس کے شوہر کی ملکیت ہو سکتی ہے، نہ اس کے باپ کی ملکیت ہو سکتی ہے، نہ اس کے بیٹے کی ملکیت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مال اس عورت کو وراثت میں ملا ہے، اس لیے وہ اس کی فل مالک ہے۔ اور اس کے جو اخراجات ہیں، گرچہ اس کے پاس مال ہے لیکن اس کے اخراجات جس پر واجب ہیں ان کو وہ اخراجات دینا ہوگا۔ اگر عورت کے پاس مال ہے لیکن شوہر یہ نہیں کہہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، نہیں، اس عورت کے جو اخراجات ہیں، جو نان و نفقہ ہے، وہ شوہر کے اوپر ہے، وہ شوہر اخراجات کو برداشت کرے گا اور اسے وہ دینا ہوگا، گرچہ وہ عورت اپنے مال کی مالک ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ عورتوں پر مختلف انداز میں دباؤ ڈالتے ہیں، سماجی دباؤ، خاندانی دباؤ، نہ جانے کس قسم کا دباؤ ڈالتے ہیں، ذہنی اعتبار سے ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ عورت اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے۔ تو یہ دباؤ ڈالنا کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یہ دباؤ ڈالنا کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ اس کی شادی میں کافی خرچ ہو گیا ہے تو اس شادی کے اخراجات کی وجہ سے اس کو وراثت سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اگر کسی کے پاس 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اگر بیمار پڑتا ہے اور اس پر اس کے گارجین کے اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاج میں، تو کیا اس بیٹے کو بیماری کے علاج میں جو اخراجات ہوئے ہیں اس کے سبب اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر کسی عورت کو یا کسی لڑکی کو وراثت سے اس بنیاد پر محروم کرنا کہ اس کے شادی میں بہت سارے اخراجات ہوئے ہیں کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ اور یقین جانیے کہ اگر عورتوں کو وراثت میں صحیح طریقے سے حصہ دیا جانے لگا اور یہ ہمارے معاشرے میں کلی طور سے نافذ ہونے لگا تو شادی کی بہت سارے رسوم و رواج خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور اس عورت کو یہ توقع ہوگی کہ ہمیں تو وراثت میں وہ مال ملنا ہی ہے۔ بہرحال، اگر ہم اللہ رب العالمین کے ان احکامات کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں تو یہ سراسر اس پر ظلم ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگو ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن صرف تاریکی ہی تاریکی بن کر تمہارے سامنے آئے گی۔ کیسی تاریکی ہوگی؟ ایک حدیث میں اس تاریکی کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، اس منظر کو آپ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون ما المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کیسا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ مفلس وہی ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے ساتھ نمازیں بھی ہوں گی، روزہ بھی ہوگا اور زکوٰۃ بھی ہوگی، سارے نیک اعمال ہوں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، مگر وہ آئے گا اس حال میں کہ اس نے اس کو گالی دیا ہوگا، اس پر بہتان تراشی کی ہوگی، اس کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کی پٹائی کی ہوگی۔ نیک اعمال بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں، کیا ہوگا اس کا حشر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، اس کو بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، اس کو بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، یعنی جس کا مال کھایا ہے، جس کا خون بہایا ہے، جس کی پٹائی کی ہے، جس پر بہتان تراشی کی ہے، جس کو گالیاں دی ہیں، سب کو اس کے نیکیوں سے نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں بھی ختم ہو گئیں قبل اس کے کہ اس پر جو حقوق تھے وہ حقوق کی ادائیگی ہو، اگر نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو ان لوگوں کی جس پر اس نے ظلم کیا ہے ان کی برائیاں لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کیجئے کہ کتنا خطرناک انجام ہے۔ ہم چند دنیاوی مال و متاع کے لیے ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، جس ظلم کا انجام اتنا خطرناک ہے، ہم اس ظلم کے بدلے آخرت میں جہنم خرید رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ کیوں احساس نہیں ہے؟ ہمارا ایمان کیا مردہ ہو چکا ہے؟ ہمارا ضمیر کیا مر چکا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر دھڑکتا دل نہیں ہے جو اس چیز کو محسوس کر سکے؟ کیا ہمارا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے؟ کیا ہمارا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے؟ کیا جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس تک نہیں کرتے؟ ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو بیدار کیجئے، اپنے اندر کے ضمیر کو بیدار کیجئے، اپنے اندر ایک حساس دھڑکتا دل رکھیے جو برائی کو برائی سمجھے، اچھائی کو اچھائی سمجھے۔ آخرت کے دن کو یاد کیجئے، جنت کی نعمتوں کو یاد کیجئے، جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کیجئے۔ جب یہ سب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی غلط روش اور اس طرح کے مظالم سے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رض عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة اجمعین وعنا معهم بجودک وکرمک یا اکرم الاکرمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اجعل كيد أعداء الدين في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وعاف مبتلانا واغفر لموتانا يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔